یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طرح کہ جو صورت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی پر کوئی چیز لازم نہیں کرتے کہ جس کی اسے طاقت نہ ہو، اور جب بات کہو تو حق کی کہو، اگرچہ وہ اپنا قریب ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ اور یہ حکم تمہیں تاکید کے طور پر دیا جا رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پچھلی آیات کے اندر بھی وہ چیزیں جو کہ حرام ہونے کے اعتبار سے تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اور یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، نہ کہ کسی انسان کے اختیار میں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز کو حلال قرار دے دے اور کسی چیز کو حرام قرار دے دے۔ تو آیت کا تسلسل پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت میں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی چیز فرمائی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور اس قسم کا حکم سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں بھی گزر چکا ہے۔ فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی اس میں سے تم مال کو استعمال نہیں کر سکتے مگر یہ کہ کوئی بہتر طریقہ ہو، مستحسن طریقہ ہو، الا باللتی ہی احسن۔ اور فرمایا کہ ولی کو یتیم کی مال کی حفاظت کرنا اور کسی ایسی تجارت یا کاروبار میں لگانا جس سے اس کو نفع حاصل ہو، اور ایسی کاروبار میں، ایسے معاملات میں جس میں عادتاً نقصان نہیں ہوتا، یہ طریقہ فرمایا مستحسن ہے اور اچھا ہے، اور یتیم کے ولی کو یتیم کے مال کے لیے ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ اسے فائدہ پہنچے۔ اس کے بعد ایک حد مقرر کر دی کہ ولی اس مال کو کسی کاروبار میں لگائے یا حفاظت میں اپنے پاس رکھے، اس کی کوئی حد بتلا دی کہ حتیٰ یبلغ اشدہ، یعنی جب وہ اپنی سن بلوغت کو پہنچ جائے۔ اور فرمایا کہ سن بلوغت لڑکے کے لیے 15 سال کی عمر ہے اگر اس سے پہلے بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ تو فرمایا کہ جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو ولی کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ البتہ فرمایا کہ یہ بات بھی ہے
کہ اگر اس میں بالغ ہونے کے بعد بھی یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے تو پھر یہ مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اگلی بات فرمائی گئی کہ ناپ تول جب کرو تو انصاف کے ساتھ اور پورا کرو۔ اس انصاف کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا دوسرے فریق کے حق میں کمی نہ کرے اور لینے والا اپنے حق سے زیادہ نہ لے۔ چیزوں میں ناپ تول کی کمی یہ پچھلی امتوں میں رہی ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا گیا، اور اس ناپ تول کی کمی کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور گزشتہ اقوام کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تھا۔ اس کے بعد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ کوئی ایسی نہیں کہ جنہیں اختیار کرنے میں کوئی بڑی دقت ہو یا مشکل اور مصیبت میں پڑ جائے کوئی شخص۔ فرمایا یہ کام بہت آسان ہے اور یہ دین پورا کا پورا آسان رکھا گیا، اور فرمایا کہ اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری اور کوئی حکم نہیں رکھا گیا ہے۔ یعنی دین کے سارے احکامات ایسے ہیں جو انسان کی وسعت اور اختیار میں آتے ہیں، اور ان کے کرنے میں کوئی زیادہ دقت اور مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ تفسیر مظہری میں فرمایا گیا ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ادائے حق کے وقت احتیاط اس میں ہے کہ کچھ زیادہ دے دیا جائے تاکہ کمی کا شبہ نہ رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے موقع پر وزن کرنے والے کو حکم دیا کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو، یعنی تھوڑا سا ناپ میں تول میں زیادہ کر دو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم اخلاقی ہے، قانونی اور شرعی نہیں ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ شک اور شبہ اس میں باقی نہ رہے اور جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو، ورنہ اگر پورا پورا تولا جائے تو یہ شرعن ہے اور یہ بھی انصاف ہے۔ اگلا ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ جب تم بات کرو تو عدل اور انصاف کی کرو، اگرچہ اس کی زد تمہارے کسی قریبی بندے پر ہی کیوں نہ پڑ رہی ہو، یعنی کسی رشتہ دار پر، قریبی عزیز پر ہی اس کی زد آ رہی ہو، اس کے باوجود جب تم بات کرو گے تو عدل اور انصاف کی کرو گے۔ اگرچہ اس میں گواہی کی طرف اشارہ ہے کہ جب گواہی دی جائے تو پھر اس بات کی پرواہ نہ کی جائے کہ اس کی زد میں اس کے قریبی رشتہ دار آ رہے ہیں یا والدین آ رہے ہیں یا اولاد آ رہی ہے۔ ایک اور آیت میں اس کو ارشاد فرمایا گیا ہے، تو ساتھ فرمایا کہ عادل کی بات کرو، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ اس میں عام مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو وہ عدل اور انصاف کی ہونی چاہیے۔ اگلا حکم فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ اللہ کے ساتھ جو تمہارا عہد ہے، معاہدہ ہے، اسے تم پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ ایک عہد تو زمانہ الست میں ہوا تھا کہ وہاں تمام ارواح سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا شبہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اس عہد کا تقاضا اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور اس عہد کی یاد دہانی فرمائی گئی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوا گیا تو یہ اللہ سے عہد ہو گیا کہ اب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی، اس کے حکم کو پورا کیا جائے گا، تو اس عہد کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس عہد کے پورا کرنے میں انسان جو نظر اور منت مانگتا ہے وہ بھی گویا اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اسے پورا کرے گا،
فرمایا اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا یوفون بالنذر، یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب اپنی منت یا نظر وہ مان لیتے ہیں تو اسے پورا ضرور کرتے ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا ذالکم وصاکم، یہ تمہارے لیے تاکیدی حکم ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ یتیم کے بالغ ہو جانے کے بعد بھی اس میں مال کی حفاظت کی صلاحیت نہ پیدا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ جیسے کہ ترجمہ اور تفسیر میں یہ معلوم ہو گیا کہ یتیم کے ولی کو مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور صحیح مصرف میں خرچ کرے اسے تاکہ یتیم کا فائدہ ہو۔ اب دیکھا جائے گا کہ یتیم میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی یا نہیں ہو گئی۔ صلاحیت دیکھی جائے تو بالغ ہوتے ہی اس کا مال سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر یہ صلاحیت اس میں موجود نہیں تو 25 سال کی عمر تک مال کی حفاظت ولی کے ذمہ ہے۔ اس درمیان میں جس وقت بھی مال کی حفاظت اور کاروبار کی لیاقت یتیم میں پیدا ہو جائے تو مال اس کے سپرد کر دیا جائے، اور 25 سال تک بھی اس میں یہ صلاحیت پیدا نہ ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا مال بہرحال اس کو دے دیا جائے، بشرطے کہ یہ عدم صلاحیت دیوانگی اور جنون کی حد تک پہنچی ہوئی نہ ہو۔ یعنی اگر وہ یتیم 25 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور دیوانگی یا مجنونانہ پن اس کے اندر ہے تو پھر یہ مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ مال کے ضائع ہونے کا قوی امکان ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک اس وقت مال اس کے سپرد اس حالت میں نہیں کیا جائے گا، قاضی شرعی اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری کسی کے سپرد کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔